نبی دا ہر دم چنگا لگدا ہے، اس طرح بس یہ انہوں نے پڑھا اور یہ آخری یہ زندگی کے الفاظ تھے. جس شان سے ان کی رخصت ہوئی، مجھے وہ شعر یاد آیا جب میں نے یہ منظر دیکھا. موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سید عارف حسین شاہ صاحب جو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے تھے، اس دوران وفات پا گئے. انہیں غریق رحمت فرما. اے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما. الہ العالمین ان کے صدقے ہماری موت بھی اسی طرح ہو کہ ہم کلمہ پڑھیں، ذکر رسول کر رہے ہوں، اللہ تیرا ذکر کر رہے ہوں اور نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس شان سے ہماری روح بھی قبض ہو. بہرحال یہ اس طرح کی موت ہے جس پر جو بھی عاشق رسول سنے گا اس کو رشک آئے گا کہ ایسی موت پر لاکھوں زندگیاں قربان جو موت ذکر رسول میں آئے. حضور اس میں سمجھنے کا کتنا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اسی طرح گناہ کرتے کرتے گناہ دیکھتے دیکھتے بھی تو بیٹے بیٹے آدمی کی سانسیں پوری ہوں، دم نکل جائے. تو انسان کو تو ہر وقت نیکی کے کام میں گویا کہ بزی ہونا چاہیے، رہنا چاہیے کہ نہ جانے کب روح قبض ہو جائے. مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی کسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں کارڈیو میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، وہاں دل کے وارڈ میں کئی لوگوں کو دم توڑتے دیکھا ہے. آخری وقت میں کوئی گانے بول رہا ہوتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. میں نے ایک آدھ کو دیکھا ہے کہ وہ مرتے وقت کلمہ پڑھا یا اس نے درود شریف پڑھا، باقی سب اسی طرح گالیاں بکتے اور طرح طرح کے وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں مرتے وقت. بدنگاہی کرتے کرتے بھی تو موت آ سکتی ہے. ٹی وی پر بیٹھے ہوئے گناہ برے چینل پہ اور عورت کو دیکھ رہے ہیں، اسی دوران موت آ گئی تو کیا کریں گے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اس پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا. میرات المناجی میں اس کی شرح 7ویں جلد میں یوں لکھی ہے، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے. اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو. اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو.